السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے، اور اس میں آج کی اس نشست میں ماہ محرم کی 10 تاریخ، جس کو یوم عاشوراء بھی کہتے ہیں، اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انتہائی اہم دن ہے، نہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد مسلمانوں میں، بلکہ پہلے جو مکہ کے مشرک تھے ان کے اندر بھی اس کی اہمیت تھی۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، یہود کے ہاں بھی یہ دن بڑا اہم تھا۔ تو اس کی اہمیت کے حوالے سے صحیح البخاری کتاب الصوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح المسلم کتاب الصیام میں بھی یوم عاشوراء کے ابواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جاہلیت کے دور میں قریش مکہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے، اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس دن روزہ رکھا کرتے۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو بھی آپ اس دن کا روزہ رکھا کرتے، اور صحابہ کرام کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے۔ یہاں تک کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار دے دیا صحابہ کو، اب جس کا جی چاہے وہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے وہ اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے گئے، اسی طرح بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر یہود بھی اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے اور اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، فصوموا انتم، پس تم اس دن روزہ رکھا کرو، یعنی یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ بہت ساری باتیں اس دن کے متعلق یہود کے حوالے سے مشہور تھیں، لیکن جو صحیح روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بس اتنا ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل، جو ان کی قوم تھی، پسا ہوا طبقہ تھا فرعون کے عہد میں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب کر کے نجات دی تھی۔ تو اس طرح یہ دن یہود کے ہاں بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فصوموا انتم، اے میرے صحابہ لیکن تم روزہ رکھو اس دن۔ مسلم شریف میں کتاب الصیام 1134 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ شریف میں آئے تو آپ نے خود روزہ رکھا یوم عاشوراء کا، یعنی 10 محرم الحرام کا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہودی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، کہ جب آئندہ سال آئے گا، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی شامل کریں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی آئندہ سال۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں یہ بھی ترغیب ملی کہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ ساتھ میں 9 کا بھی رکھیں، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں، یعنی 10واں دن محرم الحرام کا، ان دونوں دنوں میں روزہ رکھیں، کیونکہ آپ نے آئندہ سال 10 کے ساتھ 9 کے روزہ رکھنے کا بھی ارادہ فرما لیا تھا، تاکہ نیکی کے کام کے اندر بھی ہم یہود سے منفرد ہوں۔ اندازہ کیجئے کہاں یہود و نصارہ اور یہود و ہنود کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے برے کاموں میں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو خیر کے کاموں میں بھی یہود کے ساتھ اختلاف اس طرح سے فرماتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس رویے پہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس رویے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی پہلی جلد میں 241 صفحہ پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے جو اس حوالے سے مزید وضاحت کر دیتی ہے۔ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، کہ روزہ رکھو 10 محرم الحرام کو اور یہود کی مخالفت کرو۔ کس طرح سے؟ روزے کو چھوڑ کے نہیں، بلکہ وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک دن پہلے 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھ لیا کرو، یا پھر 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے ساتھ 11 محرم الحرام کا بھی روزہ شامل کر لیا کرو۔ تو اس طرح یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے، اور محدثین
اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ انسان 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے، نہیں تو 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھ لے، یا پھر کم از کم 10 تاریخ کا تو روزہ رکھ ہی لینا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھے کیوں؟ اس کیوں کا بنیادی جواب تو یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رغبت ہے، کی ترغیب ہے، کی سنت ہے، لیکن اس کی فضیلت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ وہ بھی میں عرض کر دوں کہ مسلم شریف کی 1162 نمبر حدیث ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جو بندہ اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، گزشتہ 1 سال کے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2840۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو بندہ اللہ کے رستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ عام دنوں میں رکھا جانے والا روزہ ہے جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر یوم عاشوراء کا روزہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ گزشتہ سال کے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس دن کے روزے کی فضیلت ہے، تو ہم اس کو کیوں کر چھوڑیں؟ اس عظیم موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں، بجائے یہ کہ ہم اس دن کھانے پینے میں گزار دیں۔ بلکہ اصل میں جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے تعلیم ملتی ہے، اسلام ہمیں جس چیز کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، بلکہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ یا تو ہم 9 محرم الحرام کا روزہ بھی شامل کر لیں، یا پھر ہم 11 کا شامل کر لیں، نہیں تو کم از کم ہم 10 محرم الحرام جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں اس دن کا روزہ تو رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ 1 سال کے گناہوں سے ہمیں نجات دیں، ہمارا نامہ اعمال بھی صاف ہو جائے اور سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو ہم اہل بیت کو ماننے والوں کا یہ ہے اصل طریقہ 10 محرم الحرام کو منانے کا، کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف دیکھ لینا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اس بابت، اس حوالے سے کیا حکم دیا ہے، کیا ترغیب دی ہے، تاکہ ہم ہر قسم کی خرافات سے، ہر قسم کی دیگر روایات سے محفوظ رہ سکیں، اور ہمارا جو عمل ہے اس کی شرف پذیرائی ہو اللہ رب العالمین کے ہاں بھی۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔